اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، ان کو عذاب علیم اس لیے ملے گا، یہ مستحق عذاب علیم کے اس لیے ہو گئے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بما کانوا یکذبون، یہ لوگ صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جھوٹ بولنا یہ سبب بن گیا ہے عذاب علیم کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے خطرناک گناہ جو ان چیزوں میں ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، مگر آج کل کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزے تو رکھتا ہے مگر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، قرآن پڑھتا ہے مگر جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، حج کو جاتا ہے مگر جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، اور عوام اور خواص جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر قسم کے درباروں میں، دینداروں میں اور دنیا داروں میں جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے، مگر میرے پروردگار نے شروع سورہ بقرہ کے اندر یہ بات بتا دی کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب ملتا ہے، یہ لوگ جو کافر کہلائے جاتے ہیں، یہ لوگ جو منافق کہلائے جاتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دینے والے شمار کیے جاتے ہیں، ان سب کا سب سے بڑا گناہ ہے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا اتنا عظیم جرم ہے، اگر جھوٹ بولنا آدمی چھوڑ دے تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کر سکے۔ سارے گناہوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ قتل کے لیے بنیاد جھوٹ ہے، زنا کے لیے بنیاد جھوٹ ہے، شراب خوری کے لیے بنیاد جھوٹ ہے، کفر کے لیے بنیاد جھوٹ ہے۔ جھوٹ تمام معاصی کا بنیاد ہے۔ تو میں نے اس لیے اس پر وضاحت کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، زبان سے صرف کلمے کا اقرار کرنا مگر دل سے ایمان کا نہ ہونا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ مومنوں کو دھوکہ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ خود کو دھوکہ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ دل کے اندر منافقت کا مرض ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ مگر عذاب علیم ان سارے گناہوں میں، ان چیزوں پر اتنا دار و مدار عذاب علیم کا نہیں جتنا بما کانوا یکذبون، جھوٹ پر دار و مدار ہے عذاب علیم کا۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان جھوٹوں کو، ان منافقوں کو، ان دل کی بیماروں کو جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان دل کی بیماروں سے کہا جائے، جب ان دھوکہ دینے والوں کو کہا جائے، جب ان جھوٹوں کو کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت کرو، یعنی یہ جھوٹ بولنا زمین کے اندر فساد ہے۔ جھوٹ بولنا جو کہ خداع اور دھوکے اور منافقت کی بنیاد ہے، یہ زمین کے اندر فساد ہے، اور زمین کے اندر فساد پر قتل تک جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر فساد مت کرو، قالوا، تو یہ لوگ جھوٹ بول کر کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس منافقت کو اصلاح سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جوڑ آ جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ نہیں جی، فساد اللہ نہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں سب سدھر جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ باخبر رہو، انہم،
یقیناً یہ لوگ ہم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، جھوٹ بول کر جو اصلاح کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بول کر جو اپنی منافقت کو چھپانا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہم ہم المفسدون، ساری دنیا کے اندر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں۔ اب بتاؤ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کتنا خطرناک ہے، جھوٹ کتنا عظیم فساد ہے، جھوٹ کتنا قرآن سے متصادم ہے۔ جھوٹ اور ایمان یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور اسلام اکٹھا نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور اللہ کو راضی کرنا ناممکن ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک تم اللہ کو راضی کرو گے تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مسلمان رہو اور تم جنت کما لو۔ تو میرے پروردگار نے اس جھوٹ کی بنیاد پر فرمایا الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی لوگ پکے فسادی ہیں، فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں، ولیکن لا یشعرون، مگر سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا شعور بھی نہیں کہ یہ جھوٹ اور فساد کو سمجھ سکے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہ تو بھئی ہم سیاست کر رہے ہیں، یہ تو بھئی ہم جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بھئی ہم تو خیرخواہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فتنہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں، یہ فساد کرنے کو نہیں سمجھ رہے، یہ فساد کو فساد نہیں سمجھتے،